کہ اسلام نے جتنے حقوق خواتین کو دیے ہیں نہ دنیا کی کسی تہذیب نے دیے، نہ کسی کلچر نے دیے، نہ کسی سبھیتا نے، نہ کسی سنسکرتی نے، اور نہ ہی کسی مذہب نے۔ اسلام نے جتنے حقوق دیے، بتاؤں میں آپ کو؟ آخر میں میرا شکریہ ادا کرنا اپنے، اس لیے کہ میں آپ ہی کے درمیان کہہ رہا ہوں، بے فکر رہے، جو بات کہنے جا رہا ہوں سب مردوں میں کہہ رہا ہوں، خواتین اب وہ یوٹیوب کے ذریعے سن لے الگ بات ہے، لیکن یہاں تو نہیں ہے۔ کم سے کم اسلام نے عورتوں کے حقوق اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ جانتے ہیں آپ، عورتوں کے ذمے کھانا بنانا نہیں ہے شرعاً، ان کی ڈیوٹیز میں سے نہیں ہے۔ عورتوں کے ذمے کپڑے دھونا بھی نہیں ہے شرعاً، ان کی ڈیوٹیز میں سے نہیں ہے۔ برتن دھونا بھی نہیں ہے، جھاڑو مارنا بھی نہیں ہے۔ ہاں، عورت کو تو اسلام نے گھر کی رانی بنایا ہے، کوئن۔ یہ بات تو عورتوں تک بھی جانا چاہیے کہ بھئی اے باعزت خاتون، تیرا کام ہے کہ تو گھر میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر، ایک گھر کے ماحول کو جنت کا گہوارہ بنا۔ کمانے دمانے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی۔ سن لیجئے، مسائل میں لکھا ہے، جس دن بیوی کہہ دے کہ بھائی آج سنپ ہے، میں کھانا بنانے والی نہیں، باہر سے لائیے، آپ بہترین کنٹکی لائیے، نہیں تو تندوری لائیے، یا پھر آج کل مندی چل رہی ہے، مندی لائیے۔ جانتے ہیں آپ، پوچھیں کسی مفتی اور عالم سے۔ اور مزید اس دن اگر بیگم کہتے ہیں میں کھانا نہیں بنانے والی، ریڈی میڈ لائیے اور کھلائیے، آپ پر لازم ہے کہ آپ بنا بنایا پکا پکایا اس کو کھلائیں۔ چلو یہاں تک تو بات ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ جس دن بیگم بولتے ہیں نا میں کپڑے نہیں دھو رہی آج آپ کے، تو شرافت سے ڈٹرجنٹ ہاتھ میں اٹھائیے، سرف ڈالیے پانی میں اور کپڑے بھگونے ڈال دیجئے۔ آپ بھلے 2 دن کے بعد دھو سکیں گے آپ، لیکن دھونا آپ کو ہے۔ اب بیگم جس دن کہتے ہیں میں جھاڑو نہیں مارتی، آپ کو دیکھیے، یہ ڈیوٹیز میں سے بتا رہا ہوں، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ استحساناً کر رہی ہے ہماری خواتین، جو کر رہی ہے ہم پر احسان کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے بیلنس بھی کیا کہ مردوں کے ذمے بھی جو ان کے حقوق لگائے ہیں وہ بھی ایک بیلنسنگ فارم میں ہے پورے، لیکن استحساناً ہم بھی بڑھ کے کرتے ہیں، وہ بھی کرتی ہیں، لیکن شرعاً اگر وہ اس سے انکار کر دے تو ہم ان پر ظلم نہیں کر سکتے کہ بھئی خبردار آج ذرا گوشت لایا ہوں، بہترین گلنا چاہیے اور بوٹیاں چپٹی بننا چاہیے۔ نہیں، یہ تو جلالی لوگ بن گئے نا ہٹلر گھروں میں۔ ایک مثال دے رہا ہوں ہٹلر کی، ورنہ ہٹلر کیسا تھا کیا تھا اس میں مجھے بحث نہیں ابھی۔ یہ یاد رکھو کہ بھئی عورتوں کے ذمے سب نہیں ہے۔ اب بتائے کہ جس اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، اتنا اس کے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کیا، کیا جہاں پر اسلامی شریعت کا نفاذ ہوگا وہاں عورت کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے؟ ایک آخر میں ایک بات میں کہہ دیتا ہوں آپ سے، اگر دنیا اس کو انصاف سمجھتی ہے کہ عورت کو نیم برہنہ کر کے 25-30 روپے کا صابن بیچا جائے تو اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، اس لیے کہ عورت کی عزت کے خلاف ہے یہ۔ اگر دنیا والے عزت عورت کی اس میں سمجھتے ہیں کہ اس کو ہاف کپڑے پہنا کر، اسکرٹس پہنا کر ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس کے لقب کے ساتھ ہوائی نوکرانی بنا دیا جائے تو اسلام اس کے خلاف ورزی، اس کے مخالفت کرتا ہے کہ نہیں، یہ عورت کی عزت و تکریم کے خلاف ہے۔ اگر دنیا عورت کی عزت اس میں سمجھتی ہے کہ ایک خاتون کو کسی ہوٹل میں سروس روم سروس کے لیے متعین کیا جائے، ریسیپشن پہ بٹھا دیا جائے، فون اٹینڈ کرتی رہے، وہ ریسیو کرتے رہے مہمانوں کو، اور اس کے ساتھ اس کی عزت کا بھاجی پالا ہوتا رہے، ایکسپلائٹیشن ہوتا رہے، اس کا استحصال ہوتا رہے، پھر بھی یہ دنیا سمجھے کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دی ہے، تو اسلام ایسی آزادی کو عورتوں کے حق میں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ در حقیقت اس کا استحصال ہو رہا ہے، اس کی جو عزت ہونا چاہیے وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو دھوکہ دے دیا گیا عورت کو کہ تیری عزت اسی میں کہ نیم برہنہ ہو جا، کپڑوں کو اتار لے، اپنے بدن کی نمائش کر، اپنے کپڑے ہی ایسے بنا جس سے بدن کے خد و خال نظر آئے۔ یہ کیا بیوقوفی ہے میرے بھائی، جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ عجیب بات ہے یہ تو۔ اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ اسلامی حکومت میں بھی خواتین اپنی حصہ داری رکھ سکتی ہے۔ جو مستورات سے متعلق شعبہ جات ہیں، بچوں سے متعلق شعبہ جات ہیں، خواتین سے متعلق جو شعبہ جات ہیں، وہاں پر نہ صرف یہ کہ ان کا حق ہے، اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پردہ دار حیادار خواتین نے
इस्लामी हुकूमतों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं बेपर्दा होकर ये जिम्मेदारी निभाए, तो क्यों, क्या जरूरी है कि बेपर्दा होकर निभाए? बात आ रही है समझ में? वही काम पर्दे में भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं साहब, वो प्रिंसिपल भी बने तो जरा वो स्कर्ट पहन ले, आधा बदन दिखाए अपना, अलियाज़ु बिल्लाह। ये क्या बेहयाई है भाई? इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक दिए हैं पूरी आज़ादी के साथ दिए, लेकिन ये कहा है या औरत तेरा एक मकाम है, तेरी एक इज्जत है, तेरा एक शर्फ है, तेरी एक रिस्पेक्ट है। तू पर्दे में रहकर ये काम करेगी, तेरी इज्जत इसमें बढ़ेगी और तेरी इज्जत की हिफाजत होगी। बेपर्दा होगी तो न जाने कैसे भेड़िए निगाह के लोग और भेड़ी तबीयतों के लोग तुझ पे हमलावर हो सकते हैं। तो इस्लाम ने तो औरत को सिक्योरिटी दी है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उसकी हिफाजत की है। अब अगर दुनिया इसको कहती नहीं ये कैद है, तो भाई ये तो वही बात हुई ना फिर कि अक्ल का नाम जुनू रख दिया, खिरत का नाम जुनू और जुनू का नाम खिरत। अब जो चाहे आपकी अक्ल खुदा दाद करे।